اور تیسری نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَبَاغَضُوا، ایک دوسرے کے خلاف بغض نہ رکھو، اپنے دل کو اپنے مسلمان بھائی کے لیے صاف رکھو۔ اگر ایک دوسرے سے سخت گوئی کرتا ہے، کوئی رنجش والی بات ہو جائے تو اللہ کی رضا کے لیے درگزر کرے، اسے معاف کرے۔ یہ بڑی خوبصورت نصیحت ہے۔ آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر ہم پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، بلکہ ہم سب کو کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کیا تھی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ لوگوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف دیتا، آپ نہ صرف اس تکلیف کو برداشت کرتے بلکہ تکلیف دینے والے کو معاف کر دیا کرتے۔ آپ دیکھیے حضرت ثمامہ بن اسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے تکلیف دیتا تھا، برا بڑا کہتا تھا۔ 3 دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہا تو بدلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دودھ کا پیالہ پیش کرتے رہے، سزا نہیں دی، اپنا اچھا اخلاق پیش کیا، اس کے اس رویے کو درگزر کیا۔ جب 3 دن مکمل ہوتے ہیں اس کو چھوڑ دیا، پھر وہ واپس پلٹ کر آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے اپنے غلاموں میں شامل کر لیجیے، کلمہ پڑھائیے، مسلمان ہو گئے۔ ایک روز حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں گزر رہے تھے کہ جا اعرابی، ایک شخص آیا، اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک پر کپڑا ڈال کر کھینچنے لگا اور کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملی من مال اللہ الذی عندک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے پاس مال ہے مجھے دیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھ رہا تھا، سرخ ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود غصے کے آثار آپ کے چہرے پر نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکلیف کو نہ صرف برداشت کیا بلکہ صحابہ سے کہا کہ جاؤ بیت المال میں سے مال لا کر اس کے حوالے کر دو، اسے معاف کر دیا۔